سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خود فرمایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. مولا کائنات امام علی علیہ السلام، وہ جو سخت جملے ہیں نا، وہ مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے نا آج بھی بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن میں جو کہ کتابوں میں پڑھا ہے، حوالے بھی سارے، بہت سارے لوگ اس کا حوالہ مانتے ہیں، تو نہج البلاغہ میں بھی ہے. اور اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر جو بہت خوبصورت کام کیا ہے نا، ایک محی الدین ابن عربی نے اور ایک جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں کچھ آیاتوں کے ضمن میں، انا بشرم مثلکم کی آیات کے جو اس کے جو ہے نا اس کے ضمن میں جلال الدین سیوطی یہ پوری حدیث اور یہ لے کے آئے. انہوں نے مولا علی کے الفاظ کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن رسالت مآب کی حدیث کا ذکر ضرور کیا. بہت ہی خوبصورت. سر وہ آرٹیکل پڑھنے والے، میری ذات نہیں. پھر اس کے اوپر بہت خوبصورت کام کیا غزالی نے، امام غزالی نے. لیکن جو کام محی الدین ابن عربی اور جلال الدین سیوطی کر گئے نا، غزالی ان کے قریب بھی کہیں نہیں ہے. بالکل صحیح. اب وہ جملے کی طرف آتا ہوں جو مولا علی نے کہا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ علی، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ بے شک رسول اللہ نے حق فرمایا. تو انہوں نے ذکر کیا، تو وہ تو مطلب اب عرب کا بدو تھا، اس نے کچھ اس طرح ذکر کیا کہ وہ تو بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. تو مولا کائنات کے چہرے پہ جلال آیا، اور اسی غضبناک حالت میں آپ نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ حدیث دہرائی اور اس کے آگے کے جملے پڑھے. کہا سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں، نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو، ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے. سر خانے کعبے میں جب مولا علی کا ظہور ہوا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کیا کہا کہ دن چڑھنے کا وقت تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ظہور فرمایا تو مجھے زمین اور آسمان کی تمام حقیقتیں ایسے نظر آ رہی تھیں کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھ رہی ہوں. مجھے شام کے سرخ محلات نظر آ رہے تھے، مجھے ایران کے سفید محلات نظر آ رہے تھے. میں نے فرشتوں کی تقدیس سنی، اور اسی حالت میں اسی حالت میں نے سجدہ شکر ادا کیا. اب نماز تو وہاں نہیں تھی، سجدہ تو تھا. اب عام انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو نماز تو ہوتی نہیں، مہینہ ڈیڑھ تو نماز ویسے ہی ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے جو کعبے میں ظہور کرتے ہیں؟ وہ کون ہے کہ جن کے آنے سے کائنات پاک ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں بی بی ام سلمہ سے کہ اے ام سلمہ، میں زمین پہ پیر رکھ دوں تو زمین کی 7 تہیں اور آسمان کی 7 پرتیں پاک کر دی جاتی ہیں. تو جب ان کا وجود زمین پہ تشریف لائے گا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کی تقدیس کیا ہوگی، اس کا نور کیا ہوگا. وہ کیا ایسے ہی آ گئے ہیں؟ عیسیٰ تو جو ہے وہ معجزہ کرے، عیسیٰ جو 2 ایسی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت میں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اولو العزم ترین نبی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو جھولے میں آ کے بولتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو جس کے وسیلے سے عیسیٰ بنے ہوں، جس کے نور کی وجہ سے آدم روشن ہو، جس کے نور کی وجہ سے انبیاء کا سپیکٹرم روشن ہو، ان کے بارے میں ہمارا خیال ہی کچھ اور ہے. اچھا، ہم یہ بڑا صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کی راج والے دن رسالت مآب نے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں ہم جائیں گے. تو اونٹنی کو پتا تھا اس نے کس نے جانا، جس کی اونٹنی تھی نعوذ باللہ من ذالک، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کدھر جانا. اونٹنی کو پتا تھا کہ تبا الخیری نے 1000 سال پہلے خط لکھ کے دیا ہوا، اس نے یہ گھر بنا کے دیا ہوا ہے جہاں پہ آخری نبی نے آ کے ٹھہرنا ہے. اور سرور انبیاء وہیں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہتے ہیں کہ بلاؤ اپنے بھائی کو جس کو میرے تبا الخیری نے خط لکھ کے دیا ہے. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کہنے پہ ہم نے کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ مان لیا،
یعنی اللہ سے بڑا غیب کوئی ہے؟ اللہ ہمیں ملتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو ان کی زبان اطہر اتنی پاک، اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس، اتنی صادق، اتنی امین کہ ان کے کہنے پہ ہم نے اللہ مان لیا ہے، اور ان کے کہنے پہ ہم باقی چیزیں مانتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اچھا ہے جو ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. تو سر میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت گو کہ کائنات کی سب سے کم ترین محبت ہے. یہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا تو نام کوئی کسی اور طریقے سے لوں، اور یا ان کی کوئی بات جو ہے اس کے بارے میں شک کروں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت بڑی پاکیزہ ذات ہے، ان کا یہ وجود ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. مجھے ان کا جو ہے نا وہ کچھ اور سمجھ آتا ہے.